پچھلے جمعے میں نے کیا ایک جملہ کہہ دیا، فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ لوگ آ ٹپکے بندیالوی استغفر اللہ، اوپر لکھتا استغفر اللہ۔ بندیالوی نے حضرت عثمان کو نبی پاک کا رسول کہہ دیا۔ واہ، بندیالوی نے حضرت عثمان کو کس کا رسول کہہ دیا؟ نبی پاک کا بھی رسول کہہ دیا۔ میں نے کہا اور گرامر پڑھو اور نامیر پڑھو اور مضاف الیہ دا میں نہ سمجھو، کنہ جاہلاں تے اجہل لوگاں نال ساڈا ٹاکرا پہ گیا۔ جو جاہل اٹھتا ہے وہ فیس بک پہ آ کے بکواس شروع کر دیتا، استغفر اللہ جی بڑی توہین کر دی ہے جی، حضرت عثمان کو نبی پاک کا رسول کہہ دی۔ میں نے کہا حضرت انس نے کہا، اٹھاؤ ترمذی کی دوسری جلد اٹھاؤ، صفحہ 211 اٹھاؤ۔ بندیالوی نے نہیں کہا، یہ اس صحابی نے کہا ہے جس نے 10 سال میرے نبی کے گھر میں رہ کر میرے نبی کا ذاتی ملازم بن کر نبوت کی خدمت کی تھی، اس نے کہا ہے۔ اور کیا ہے وہ رسول؟ کس معنی میں ہے؟ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، پیغامبر، پیغام لے جانے والا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ایلچی۔ سورت مریم پڑھو، مریم کھڑی ہیں، جبریل آ گئے انسانی شکل میں، وہ پریشان ہوئی، جبریل نے کہا آنا رسول ربک۔ کیا میں نے؟ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تم جاہل لوگ ہو، فیس بک پہ آ ٹپکتے ہو جاہلوں کی طرح، اجہل لوگوں کی طرح، اور شروع کر دیتے ہو بکواس اور فتویٰ بازی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ تو مجھے کہنا چاہیے جو اتنے جاہل لوگ ہو آپ، تمہیں لفظوں کا معنی نہیں آتا۔ میں نے تو عربی عبارت پڑھی تھی، کان عثمان ابن عفان، حضرت انس کہتے ہیں کان عثمان ابن عفان رسول اللہ، رسول اللہ۔ عثمان جو تھے نا وہ اللہ کے رسول تھے۔ کس معنی میں؟ شاباش شاباش، کس معنی میں؟ یعنی نبی پاک نے انہیں قاصد بنا کے کہاں بھیجا؟ مکے۔ ایلچی بنا کے کہاں بھیجا؟ مکے۔ اس معنی میں ہے۔ سورت یوسف میں آپ پڑھیں، وہ جو بادشاہ کو خواب آیا اور اس کی تعبیر کسی کو نہیں آتی تھی، تو جنہوں نے تعبیر جیل میں حضرت یوسف کی سنی تھی، اور وہ جو ساقی تھا وہ رہا ہو گیا تھا، اس کے ذہن میں آیا ہو جیل میں ایک آدمی تھا تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی تھی، اس نے کہا مجھے اجازت لے دو جیل میں جانے کی تو میں تعبیر پتہ کر کے آتا ہوں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب بادشاہ کا رسول پہنچا۔ کس معنی میں؟ شاباش شاباش۔ اور یہ جو حضرت عثمان نبی پاک کے رسول بن کے گئے، کس معنی میں؟ اندر کا گند باہر نکالو۔ if تمہیں کوئی ہور ہوئی، کیسے وہ مقولہ کہتے ہیں بھائی، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، پیڑ ہو رہے، اوپر سے تم نے یہ لفظ بول دیا اور جی بڑی گستاخی کر دی ہے، جو اصل درد ہے وہ باہر نکالو، بغض باہر نکالو۔ میں نے تو حضرت عثمان کی فضیلت میں یہ جملے کہے تھے، ترمذی نے نقل کی، حضرت انس نے کہا، اس شخصیت کے بارے میں نے جملے کہے، میں نے درد دل سے جملے کہے تھے کہ ایک خبیث آدمی نے ایک چینل پہ بیٹھ کر حضرت عثمان کے متعلق بازاری زبان استعمال کی کہ حضرت عثمان نے کافروں کو تشریف دکھا دی۔ یہ بازاری زبان، ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ 15ویں صدی کا آدمی لوگوں کے متعلق توہین آمیز جملے کہہ رہا ہے، جس نے غزوہ تبوک میں 300 اونٹ ماں ساز و سامان میرے نبی کی خدمت میں پیش کیے، پھر 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے، سونے کا 1000 دینار میرے نبی کی خدمت میں بھیجا، جھولی میں دینار ہیں، میرے نبی اس طرح کر رہی ہیں، دیناروں کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اور میرے نبی کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم،
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے اللہ نے اس سے حساب ہی نہیں لینا ہے۔ آج دنیا کے کسی صحابی کے متعلق میرے نبی نے یہ جملے کہے لاؤ سامنے؟ حضرت ابوبکر کے متعلق کہے نہیں، حضرت عمر کے متعلق کہے نہیں، حضرت علی کے متعلق کہے نہیں، حضرت طلحہ کے متعلق کہے نہیں، صحابہ میں واحد شخصیت جس کے بارے میں میرے نبی نے یہ جملے کہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرتا رہے کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جتنے الزام تم نے لگائے یہ سب عبداللہ ابن سبا نے لگائے، اس یہودی نے سب سے پہلے یہ الزام لگائے تھے، انہی کو تاریخ کی کتابوں میں آپ دہراتے چلے آئے۔